عزیزو، آج کے اس خوبصورت شب میں کراچی پاکستان سے ایسر احمد کا سلام۔ عزیزو، اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہم لوگ میں ایک سیریز چلاتا آ رہا ہوں۔ پہلے ہم نے دیکھا تھا پرانے عہد نامے میں ایمان، پھر نئے عہد نامے میں ایمان، اور آج ہم دیکھیں گے کہ ابراہیم کا ایمان اور گود۔ اور آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے کہ ابراہیم کا ایمان اور گود، یعنی گود جو ہے اس کی۔ عزیزو، جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ابراہیم کا ذکر آتا ہے۔ ابراہیم کے ساتھ خدا کے سلوک کو صرف یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے اسرائیلیوں اور اس کے دیگر اولاد کو ہی برکت ملی، بلکہ تمام گنہگار نسل انسان کو بھی خدا نے ابراہیم کو اپنے رشتہ داروں اور ملک کو چھوڑ کر ایک اور ملک میں جانے کو کہا جہاں وہ اسے ایک بڑی قوم بنائے گا۔ چنانچہ وہ خدا کی ہدایت کے مطابق کنعان کی طرف چل دیا۔ خدا نے اس کے ساتھ ایک عہد باندھا اور اس عہد کے نشان کے طور پر ختنہ کا حکم دیا گیا۔ عزیزو، ختنے کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ختنہ کی جو رسم تھی دنیا کے مختلف خطوں میں رائج تھی اور اب بھی موجود ہے۔ قدیم زمانے میں مغربی سامی قوموں میں یعنی عبرانی، عرب، موابیوں اور مصریوں میں بھی اس قسم کی رسم کا رواج تھا، یعنی ختنے کی۔ ختنے کی ابتدا اور اصل اہمیت کے متعلق مختلف خیالات ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک مذہبی رسم تھی جو آج بھی موجود ہے۔ عبرانیوں میں اس رسم کا اجرا خدا نے اپنے اور ابراہیم کے درمیان بطور ایک عہد اس کے مصر جانے کے تھوڑے عرصے بعد کیا تھا۔ خدا نے ابراہیم، اس کی اولاد، غلاموں اور ہر اس شخص کو جو عبرانی قوم میں داخل ہو جائے ختنہ کرنے کا حکم دیا۔ ہر لڑکے کا جب وہ 8 دن کا ہو جائے ختنہ کرنے کا حکم تھا۔ شروع میں ختنہ خود باپ کیا کرتا تھا، لیکن بعض اوقات عورت بھی ختنہ کر سکتی تھی۔ اگر اس کے لیے ہمیں ثبوت ملتا ہے پرانے نامے میں خروج 4 باب اس کی 25 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ خاتون بھی ختنہ کر سکتی تھی۔ اس موقع پر بچے کا نام رکھا جاتا تھا۔ آج کل یہ رسم ماں باپ کے گھر میں یا عبادت خانے میں ادا کی جاتی ہے، اس قسم کی جو رسم ہے۔ قدیم زمانے میں شیشے کے چاقو یا ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا تھا جس کے ساتھ ختنہ کیا جاتا تھا، یا تو وہ شیشے کے ساتھ کرتے تھے، شیشے کے چاقو کے ساتھ، یا ایک خاص قسم کا پتھر تھا جس کے ذریعے ختنہ کیا جاتا تھا۔ ختنے کے ذریعے جو عہد باندھا گیا اس کی شرط یہ تھی کہ خدا ابراہیم اور اس کی اولاد کا خدا ہوگا اور وہ صرف اس کی ہی پرستش اور عبادت کریں گے۔ اس رسم کے ذریعے ایک شخص عہد کے لوگوں کی رفاقت میں شامل ہو جاتا تھا اور جو وعدے خدا نے بطور قوم ان کے ساتھ کیے ان میں حصے دار بن جاتا تھا۔ ختنہ بنی اسرائیل کو خدا کے وعدے اور ان پر جو فرائض عائد ہوتے تھے یاد دلاتا تھا۔ انبیاء انہیں اکثر یاد دلاتے تھے کہ اس خارجی رسم کی اہمیت صرف اس وقت ہی ہے جبکہ اس کے ساتھ دل کا ختنہ بھی ہو۔ میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھائی یا بہن پرانے نامے میں سے استثنا 30 باب اس کی 6 آیت کی تلاوت کریں۔ استثنا 30 باب اس کی 6 آیت۔
عزیز استشنا جی بھائی طلاب کر پڑھو جی 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 استشنا 30:6 جی اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے. پڑے اس میں 6 آئے. جی جی بہن جی بھائی تھینک یو سو مچ بھائی. عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں نہ صرف فزیکلی بلکہ دل کے ختنے کا بھی ذکر ملتا ہے جو کہ ایک اسپرچولی کنڈیشن کو بیان کرتا ہے. کلیسیا کی ابتدائی تاریخ میں یہودی مسیح جب کوئی غیر یہودی مسیحیت قبول کرتا اور کلیسیا میں شامل ہوتا تو اسے ختنہ کے لیے مجبور کرتے تھے، جبکہ پولس رسول کا کہنا یہ تھا کہ مسیح تمام یہودی رسموں کا انجام ہے. اب ہمیں یہودی رسموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پولس رسول کا یہ کہنا تھا. خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ وہ اس ملک کو جس میں وہ چل پھر رہا ہے اسے دے گا، اور اس کے نام ابراہیم سے بدل کر ابراہیم رکھا. ابراہیم کا مطلب ہے بزرگ باپ، یعنی ابراہیم کا مطلب ہے بزرگ باپ، اور ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ. اور اسی طرح خدا نے اس کی بیوی کا نام ساری سے سارا میں تبدیل کر دیا. اور جب ہم سارا کا مطلب عبرانی میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب نکلتا ہے شہزادی. خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ خدا ابراہیم کو ایک بڑی قوم بنائے گا، حالانکہ وہ اس کی بیوی عمر رسیدہ تھی اور بے اولاد تھی. قدیم دستور کے مطابق سارا نے اپنی لونڈی ہاجرہ ابراہیم کی بیوی بننے کے لیے دی. اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، لیکن خدا کا مقصد لونڈی کے بیٹے سے ہرگز پورا نہیں ہونا تھا. بالآخر سارا سے اسحاق پیدا ہوا، لیکن اب بھی خدا کا وعدہ ٹوٹتا نظر آنے لگا کیونکہ ابراہیم اسحاق کی قربانی دینے کو تیار ہوا. اس کے بعد پرانے نامے کے جو حوالہ جات زیادہ تر ابراہیم کے ساتھ خدا کے وعدوں ہی کو دہراتے ہیں. اور عزیزوں ہمیں ملتا ہے کہ یہ ختنہ ہی کیوں، یعنی ختنہ ہی کا کیوں کہا گیا، جسم کے کسی اور حصے کو کیوں نہیں کہا گیا. اگر میں چاہوں کوئی بھائی یا بہن تلاوت کرے خداوند یسوع مسیح کی مقدس انجیل مقدس لوکا کے مطابق 22 باب اور اس کی 20 آیت. کوئی بھائی یا بہن تلاوت کرے خداوند یسوع مسیح کی مقدس انجیل مقدس لوکا کے مطابق 22 باب اس کی 20 آیت. جی ہم پڑھیں گے. اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. آمین شکر. آمین. عزیزو آپ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا عہد ہے جو کس سے باندھا جائے گا؟ خون سے. اگر آپ ابراہیم سے کے ساتھ دیکھیں تو خدا نے ختنے کا عہد باندھا. عزیزو ہم جانتے ہیں کہ جب ختنہ ہوتا ہے تو خون بہتا ہے. اگر آپ ٹائپولوجی کو اسٹڈی کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں ملتا ہے کہ ابراہیم کے ساتھ جو عہد باندھا وہ ختنے کا تھا. جب ختنہ کرتے ہیں تو خون بہتا ہے، تو اس مین کہ خدا یہ بتا رہا ہے کہ میں ابتدا میں یعنی آنے والے وقت میں جو ہے میں خون سے عہد باندھوں گا، اور وہ خون خداوند یسوع مسیح کا ہوگا. یہاں ختنے سے خون بہتا ہے تو خداوند یسوع مسیح بتا رہا ہے
کہ میں عہد جو باندھوں گا وہ خون سے باندھوں گا اور اپنے بیٹے کے خون سے باندھوں گا. نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح ابراہیم کی اولاد کے پاس ابراہیم کے نام سے ہی آتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ تعلیم دی کہ بطیرے مشرق اور مغرب سے غیر اقوام ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. انہوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرف یہودیوں کو بتایا کہ ابراہیم کی اولاد ہونا ہی گناہوں سے مخلصی حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. پولس رسول پیدائش 15 باب 6 آیت کے پیش نظر بیان کرتا ہے کہ ابراہیم ایمان سے راز باز ٹھہرا کیونکہ وہ خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راز باز گنا گیا. عزیزو، پولس رسول کا ایمان ہے کہ غیر اقوام بھی بذریعہ ایمان کے ذریعے سے ہی ابراہیم کی اولاد بن سکتے ہیں. اس کے لیے میں چاہوں گا گلاطیوں 3 باب اس کی 7 آیت کی کوئی تلاوت بیان کرے. گلاطیوں 3 باب اس کی 7 آیت. جی پاسٹر جی، چیپٹر آپ نے کون سا بتایا؟ 3 باب 7 آیت. 3 باب گلاطیوں 3 باب 7 آیت. جی. تمہیں معلوم ہونا چاہیے، کہا گیا، میں آن لائن بائبل پڑھ رہی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑے ڈفرینٹ ہو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم کے سچے لڑکے وہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جا کر بہت بہت آمین. بہت بہت شکریہ بہن، آپ کا خدا کو برکت ہے. عزیزو، یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے بس جان لو کہ جو ابراہیم ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں. یعنی کہ میں اور آپ، ہم سب جو ایمان رکھتے ہیں وہ ابراہیم کی اولاد ہیں، فرزند ہیں. اور اگر ہم اس کو دیکھیں، اسی باب کی 28 آیت کو دیکھیں تو یہاں پر یہاں کچھ اس طرح لکھا ہے: نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام رہا نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو، اور اگر مسیح یسوع کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو. گلاطیوں 3 باب اس کی 28 اور 29 آیت کے اندر اس طرح مرقوم ہے. تو عزیزو، یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم کی جو اصل نسل ہے وہ آپ اور میں ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں. اور خدا کو ایمان والوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جان سکتا. جب ہم ابراہیم کی بات کرتے ہیں تو اناجیل بیان کرتی ہے کہ ابراہیم کی گود بھی ہے. میں چاہوں گا کوئی بھائی یا بہن تلاوت کرے خدا یسوع مسیح کی مقدس انجیل باب مطابق مقدس لوکا 16 باب 19 سے لے کر 31 آیت تک. خدا یسوع مسیح کی مقدس انجیل جی پاسٹر جی، لوکا 16 باب اور اس کی 19 سے 31. اوکے، لوکا 16 باب اور اس کی 19 سے 31 آیت تک ہم پڑھیں گے. یسوع نے کہا، ایک مالدار آدمی تھا، وہ بہترین لباس زیب کیا کرتا تھا. چونکہ وہ بہت مالدار تھا، اس وجہ سے وہ ہر روز شان و شوکت کے ساتھ
دعوتیں کرتا. وہاں پر لازر نام کا ایک غریب آدمی کی رہتا تھا. اس کے تمام بدن پر تھوڑے پھنسیاں تھے اور وہ ہمیشہ اس مالدار آدمی کے گھر کے صدر دروازہ کی باہر پڑا رہتا تھا. مالدار آدمی جب کھانا سے فارغ ہوتا تو اس کے بچے ہوئے ٹکڑے جو پھینک دیتا تو اس سے لازر اپنی بھوک مٹاتا تھا. تب ایسا ہوا کہ کتے آتے اور اس کی پنسیوں کو چاٹ جاتے تھے. کچھ عرصے کے بعد لازر مر گیا. فرشتہ لازر کو اٹھا کر ابراہیم کی گود میں ڈال دیا. ایک دن ایسا بھی آیا کہ وہ مالدار کی مر گیا اور اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا. لیکن وہ البتہ میں تکلیف اٹھاتے ہوئے بہت دور پر سوری بات جی کہ کچھ لفظ جو ہیں وہ آن لائن کے کچھ ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی اور ریڈ کرنا چاہتا ہے تو پلیز آپ کنٹینیو کریں آیت 23 سے. تھینک یو. جی میں تلاوت کروں. جی بہن. ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا. اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا. اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے. اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا. اور دولت مند بھی ہوا اور دفن ہوا. اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائی اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو. اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں. ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے. اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے. اس نے کہا، بس اے باپ، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے میرے باپ کے گھر بھیج، کیونکہ میرے 5 بھائی ہیں، تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کو گواہی دے. ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں. ابراہیم نے اس سے کہا، ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں. اس نے کہا، نہیں اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے. اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے. خدا ان کی کلام کو اس کی برکت ہو. آمین. بہت بہت شکریہ بہن، آپ کو خدا آپ کو برکت دے. عزیزو، یہ سٹوری ہم نے دیکھی. یہاں پر ایک ذکر ہے امیر آدمی اور لازر کا، اور بات آتی ہے ابراہیم کی، یعنی ابراہیم کی گود کی. لفظ آپ لوگوں کو ملا ہوگا. اچھا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کی گود کیا چیز ہے. عزیزو، یہودیوں کے مطابق جو ہے ابراہیم کی جو گود ہے وہ برکت سمجھی جاتی تھی، اور ان کا خیال تھا یہودیوں کا کہ جتنے بھی یہودی جب اس دنیا سے جائیں گے تو وہ ابراہیم کی گود میں جائیں گے. یہ یہودیوں کا نظریہ پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے یہ کلام مقدس میں اس بات کا ذکر ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گود کیا چیز ہے، یا ابراہیم کی گود کیا چیز ہے. یہودیوں کے دستور کے مطابق ضیافتوں میں دسترخوان کے چاگرد جو ہے وہ گاؤ تکیہ پر بائیں پہلو پر ٹیک لگا کر اور بائیں ہاتھ سے
سر کو تھامے ہوئے آدھا لیٹے ہو کر کھانا کھایا جاتا تھا. اگر کسی شخص کو خاص عزت دینی ہوتی تو میزبان اسے اپنی دائیں طرف بٹھاتا. اس چیز کو سمجھیے گا. جو آپ لوگوں کو میں نے پہلی اور دوسری تصویر دی ہے، اگر آپ لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہو تو یہاں پر جو ہے یہ پہلی تصویر اور دوسری تصویر کے اندر جو ہے گاؤں تکیہ نظر آتا ہے آپ لوگوں کو. اور یہودیوں کے اندر یہ رواج تھا. یہاں تو وہ جو پھٹا جیسا ہوتا ہے اس پر، جو میں نے آپ لوگوں کو دوسری تصویر بھیجی ہے، اور یہاں زمین پر جو ہے اس طرح کی ضیافت کی جاتی تھی. یعنی کھانے کا جو اہتمام تھا وہ درمیان میں ہوتا تھا، اور چوگرد جو ہے وہ گاؤں تکیہ جو ہے لگایا جاتا تھا. اور اگر کسی شخص کو خاص عزت دینی ہوتی نا، اگر میزبان جیسے کوئی دعوت کرتا اور اس شخص کو خاص عزت دینی ہوتی تو میزبان جو ہے جس کو وہ انوائٹ کرتا ہے، جس شخص کی وہ عزت کرنا چاہتا ہے، اپنی دائنی طرف بیٹھاتا تھا. یعنی کہ میزبان اس کو خاص عزت دے رہا ہے، اسی لحاظ سے جو میزبان اس کو اپنی دائنی طرف بیٹھاتا تھا. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح کا جو طریقہ کار تھا وہ جیسے گاؤں تکیہ پر بائیں طرف جب بیٹھتا تھا، دائیں طرف اس شخص میں بٹھایا، جب وہ شخص جو ہے بائیں طرف بیٹھتا تھا، جو مہمان تھا وہ بائیں طرف بیٹھتا تھا، بائیں جو پہلو پر جب تکیے پر ہاتھ رکھتا تھا تو ایک ہاتھ جو ہے وہ اس کے سر پر ہوتا تھا. یعنی آدھے جو ہے لیٹے ہوئے جو ہے وہ جو ہے اس طرح جو ہے دکھائی دیتا تھا. اگر آپ دوسری تصویر دیکھیں تو اس میں جو ہے صاف ظاہر نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کو شخص نظر آ رہا ہوگا، اس نے جو ہے اپنا بایاں ہاتھ اپنے رکھا ہوا اور دائیں ہاتھ سے لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے. اور اس طرح جو ہے میزبان جس نے انوائٹ کیا ہوتا تھا مہمان کو، اس شخص کے گود میں ہوتا تھا یا پھر اس شخص کے سینے کے قریب ہوتا تھا. جو میزبان ہے وہ دائیں طرف بٹھاتا تھا. اور اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اس چیز کو دیکھیں گے تو جب میزبان کا جو ہے وہ دائنا کندھا آتا ہے تو مہمان کا کیا آئے گا؟ بایاں کندھا آئے گا. اس طرح جو میزبان تھا وہ اس شخص کے سینے کے قریب ہوتا تھا یا گود میں ہوتا تھا. اس چیز کی علامت سمجھا جاتا تھا. لہذا گود ایک عزت کی جگہ تھی. اگر آپ تیسری تصویر میں دیکھیں، چوتھی تصویر کے اندر، تو یہ اس طرح کا ٹریڈیشن تھا. انہوں نے گاؤں تکیہ لگایا میں اور ارد گرد چوگرد جو ہے وہ بیٹھے میں، اور کھانے کی جو میز ہے وہ درمیان میں ہے. لہذا گود جو ہے ایک عزت کی جگہ سمجھی جاتی تھی. نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ دیکھیں اناجیل کے اندر، خدا یسوع مسیح کی مقدس انجیل باب مطابق مقدس یوحنا پہلا باب اس کی 18 ہے. ذرا اس چیز کو تلاوت کر دیں. پہلا باب اس کی 18 ہے. خدا یسوع مسیح کی مقدس انجیل باب مطابق مقدس یوحنا پہلا باب اس کی 18 ہے. کوئی بھائی یا بہن تلاوت کرے. جی 18 جی. خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. آمین. عزیزو یہاں پر دیکھیں، اکلوتا بیٹا جو کہ باپ کی گود میں ہے، یعنی بیٹا باپ کو جو ہے وہ کیا دے رہا ہے؟ عزت دے رہا ہے.
جس طرح ہم نے اس ٹریڈیشن میں دیکھا کہ میزبان جو ہے وہ خاص عزت دیتا ہے تو جو اس کو دائیں طرف بٹھاتا ہے تو وہ اس طرح اس کی گود میں یا سینے میں. تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے, یہاں پہ ملتا ہے کہ باپ جو ہے, بیٹا جو ہے باپ کو عزت دے رہا ہے کیونکہ وہ باپ کی کیا گود میں ہے. یعنی باپ اس کے دانی ہاتھ پر تھا اور باپ بیٹے کو عزت دیتا ہے کیونکہ دائیں طرف کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ عزت دینا. اگر آپ دیکھیں رومیو کے نام پولس رسول کا خط 8 باب اس کی 34 آیت, کوئی بھائی یہ بہن تلاوت کرے. رومیو کے نام پولس رسول کا خط اس کا 8 باب اس کی 34 آیت. جی جی 34 آئے. جی جی کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے. آپ کلام کے پڑھے اور سنے جاتے ہیں. بہت اچھا. آمین آمین. عزیزو, جب آپ یوحنا میں دیکھتے ہیں, انجیل باب مطابق یوحنا میں, تو باپ جو ہے دائنی طرف ہے. جب یسوع نے کفارہ دیا تو اب بیٹا جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ دائنی طرف. اٹس مین کہ باپ جو ہے بیٹے کو عزت دے رہا ہے. ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے, افسیوں کے نام پولس الخط 1 باب اس کی 20 آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے, جو اس نے مسیح میں کی جب اس سے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقام پر بٹھایا. خدا کے کلام پر اس کی برکت ہو. آمین. عزیزو, یہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ دانی طرف بٹھایا, یعنی کہ باپ جو ہے اب بیٹے کو کیا عزت دے رہا ہے. پہلے بیٹا باپ کو عزت دے رہا تھا, لیکن اب باپ بیٹے کو عزت دے رہا ہے داہنی طرف بٹھا کر. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ باپ بیٹے کو عزت دیتا ہے اور بیٹا باپ کو عزت دیتا ہے. اگر ہم نام کی ٹائٹل پر جائیں تو یہ باپ بڑا نظر آتا ہے اور بیٹا چھوٹا نظر آتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. خدا میں باپ اور بیٹا برابر ہے. باپ بڑا نہیں ہے نہ بیٹا بڑا, بلکہ دونوں ایکول ہیں. ذات ڈفرنس ہے لیکن صفات ایک ہیں خدا کی. اس وجہ سے باپ اور بیٹا برابر ہے. نہ صرف یہ, میں اپنے اس پیغام کو آخری لمحات میں لے کر جا رہا ہوں اور میں چاہوں گا کہ مقدس پترس کے پہلا خط اس کا 1 باب اس کی 17 آیت, کوئی بھائی ہے میں تلاوت کریں. یہ کون سی آیت ہے؟ مقدس پترس کا پہلا عام خط 1 باب اس کی 17 آیت. تھینک یو. پہلا پترس اس کا پہلا باب اس کی 17 آیت. اور جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کام کے موافق طرفداری کے انصاف کرتا ہے, تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو
آپ کلام کے پڑھے اور سن جاتے ہوں. آمین. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور جبکہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کام کے موقع بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے تو یہاں پر عزیزوں ہمیں ملتا ہے کہ باپ بیٹے کو جب عزت دیتا ہے تو اس کے نام سے ہر درخواست کو قبول کرتا ہے. اور اگر یہی مسیحوں کا طریقہ ہے کہ وہ خداوند یعنی باپ سے جب درخواست کرتے ہیں تو بیٹے کا واسطہ دیتے ہیں. اور یہی تعلیم جو ہے خدا اپنے کلام کے ذریعے مجھے اور آپ لوگوں کو دیتا ہے. کیا وہ تعلیم یہ ہے؟ رومیو کا خط 12 باب اس کی 10 آیت. رومیو 12 باب 10 آیت. جی. برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو، عزت کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو. خدا کی کلام پر اس کی برکت. آمین. عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ باپ بیٹے کو عزت دے رہا، بیٹا باپ کو عزت دیتا، اور یہی تعلیم خدا نے اپنے کلام میں دی ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرو، محبت کرو. اور آج کا پیغام ہمیں یہی درس دیتا ہے. جو باپ نے بیٹے کے ساتھ کیا، عزت دی، جو بیٹے نے باپ کو کے ساتھ کیا، عزت دی، وہی کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو عزت محبت سے پیش ہیں. خدا ہم آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین.